اس امام باڑے میں محنتیں کر رہے ہیں، ان کی یہ خواہش ہوئی کہ چند لفظوں میں امام باڑے کی گفتگو آپ کے سامنے رکھیں۔ یہ امام باڑہ شہر کا، شہر الہ آباد کا بڑا مشہور و معروف امام باڑہ، لیکن یہ بات کہتے ہوئے مجھے ذرہ برابر بھی تکلف نہیں ہو رہا ہے کہ الہ آباد کے تمام امام باڑوں میں سب سے زیادہ بےکس و مظلوم اگر کوئی امام باڑہ ہے تو وہ امام باڑہ ہے۔ 1922 میں علاوہ کا انتقال ہو گیا، کثیر جائیداد انہوں نے اس کے اوپر عزاداری کے لیے اور مرمت امام باڑہ کے لیے وقف کی، لیکن بدقسمتی سے 1928 میں وہ وقت ٹوٹ گیا اور وہ جائیداد تقسیم ہو گئی، امام باڑہ تنہا رہ گیا۔ یہ رپورٹڈ تھے کہ میں نے ایک کتاب چھوٹی سی لکھی اور میں نے اس کو تقسیم بھی کرائی، امام باڑہ علی خان اس کا پس منظر، اس میں نے وقت نامے کی نقل اور یہ ججمنٹ جو ہائی کورٹ سے ہوا 1928 یہ بڑا ورسے کرا وہ بھی اس میں نے لکھ دیا۔ بہرحال یہ 1922 کے بعد امام باڑہ لاپرواہیوں کا شکار ہوتا رہا، اور جب میں پڑھ رہا تھا مسلمانوں کی منزل میں تھا تو آپ جانتے ہیں کہ تقسیم ہند کے بعد جو ہندوستان میں انقلاب آیا اور زمیندار طبقہ تو بالکل روک دیا گیا، تو غریب خان اس امام باڑے کے بالکل سامنے میرا غریب خانہ ہے، جب میں اندر سے نکلتا تھا اور اپنے جسم کے اوپر لباس دیکھتا تھا، کیونکہ میں وہ سوال بتا رہا ہوں، پہلے 5 سال پہلے وہ کپڑے پہن کے نکلتا تھا جو زمینداروں کو شاعرانہ نشان، اور ایولیوشن کے بعد وہ لباس جسم پر آ گئے جس کے لیے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ پہن کے گھر سے باہر نکلے۔ لیکن جب امام باڑے کی میں سچا حاضر دیکھتا تھا تو یہ کہتا تھا کہ جس طرح سے میری کمائی میں میرے ماں باپ کا حق ہے تیرا بھی حق ہے، اس کو بڑھنے دے اور انشاءاللہ میں کچھ کروں گا۔ 1922 سے لے کے 1984 تک تمام چھتیں گر گئی تھیں، یہ مرکز حجرات الارض بن گیا تھا۔ جو لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ گواہ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، امام باڑے کے نقش و نگار مٹ چکے تھے اور چمگادڑ و ابابیل نے اپنا ایک گھر بنا لیا تھا، لوگ اس کے اندر آتے تھے، اس بات کرتے تھے، سب صاحبان حیثیت تھے، باوجود اس کے ذمہ داری کا اچھائی موجود تھی، لیکن اس کی طرف توجہ نہ ہوئی۔ یہ توفیقات الہی پر اس کا دار و مدار ہے، اور جھیلنا بھی پڑا مجھ کو، اور آج بھی جھیل رہا ہوں، آج بھی جھیل رہا ہوں۔ پرسوں ایک لسٹ ہائی کورٹ میں کر دی گئی کہ سوائے صاحب نے 5 کروڑ روپئے کی جائیداد بیچ ڈالا اور عرب علی خان کا امام باڑہ جلا کے بالکل مسمار کر رہے ہیں اور اس کی فوٹو ووٹو بھی اس میں داخل کر دیا۔ اب مجھ کو پتا نہیں بہرحال یہ امام حسین کا سچا تھا، تو میں نے کہا بھائی اگر ان کو میری مجھ سے خدمت دینا منظور ہے تو مجھ کو رکھیں گے، نکال باہر کریں گے۔ آپ سمجھ گئے، یا وہ اگر میری خدمت پسندیدہ ہے پائیدار امامت ہے تو میں رہوں گا، مجھے اس کی کوئی لالچ نہیں ہے، اور نہ میں چور متولی ہوں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا پیسہ اچھا ہے نہ برا ہے، ویسی تولیت نہ اچھی ہے نہ بری ہے۔ اچھا کام کرو گے، برا کام کرو گے تو ابو جہل اور ابو لہب کی صف میں کھڑے ہونا پڑے گا، اور متولی بن کے اگر اچھا کام کرو گے تو ابو طالب عبد المطلب کی صف میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ لیکن بہت صاف بات ہے۔ بہرحال یہ کہ اتھک کوشش کی، میرا بھی اب سفر حیات تمام ہونے کی منزل میں ہے، شباب اوائل عمری سے لے کے اب تک، ورنہ یہ قومی یادگار ملبے کے ڈھیر کے علاوہ کچھ نہ رہ جاتی، اور آج یہ آپ سمجھ لیجیے اس کے ساتھ دشمنی جو ہو رہی ہے، میں برابر کہہ رہا ہوں کہ جو ان کو اختلاف ہے، جو اپنا حق سمجھتے ہیں
وہ آئے یہاں محلے کے 4 بزرگوں کو بیٹھا کے بات کر لیں. مجھے شوق نہیں ہے, اگر آپ کو محلہ کہہ دے کہ نہیں آپ بڑے عمدہ تو بسم اللہ آپ کیجیے. ہائی کورٹ نے ضرور کر دیا, اور پھر کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ پرسوں 26,000 روپیہ مجھ کو دینا پڑا. 26,000 روپیہ پرسوں دیتے, حالانکہ وہ ریجیکٹ ہو گئی. لیکن یہ تمام صحبتیں ہیں, بڑی زحمتیں ہیں, اور کوئی کچھ کہنے والا نہیں. آپ سمجھیے کہ امام باڑے میں جو چھاڑیں تھیں گومین کی 5 چھاڑیں تھیں, جس کو میں نے دیکھا, اور قانون کی تو کوئی کہیں نہیں تھی. یہ جتنے مہنگے کمرے ہیں زمین سے لے کے آسمان تک یہ سب کھڑے ہوئے تھے. وہ نردار نانی جس کی قیمت آج 34,000 روپیہ ہے ایک, وہ چھت تک, وہ سب نکال کے بیچی. یہ امام باڑ نے میرے باپ کا ہے نہ دادا کا, بھائی آپ رکھوں گے نہ میرے نانی کا ہے نہ نانا کا ہے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا گھر اس امام باڑے کے سامنے ہے, لہٰذا سب سے زیادہ اپنا حق سمجھتا ہے. اس امام باڑے کو برباد نہ ہونے دوں گا, بالکل کھلا کھلا. اور اب کیا کوئی برباد کرے گا؟ آپ کے سامنے ان نوجوانوں کے جذبات کو لا کے میں نے اپنی صحیح سے کوشش سے اس مقام پر رکھ دیا ہے کہ آپ نے مظاہرہ فرمایا کہ یہ 216 سال پرانی زمین ہے جو سامنے آپ نے رکھی ہوئی ہے. کس کا کرسی کا عالم میں تھی, چھتیں گری گئی تھی, میں گھر بنواتا کہ پہلے چھتوں کو ٹھیک کراتا. وہ چھت ایسی نہیں ہے جو میری بنوائی ہوئی نہ ہو, وہ فرش ایسا نہیں ہے جو میرا بنوایا ہوا نہ ہو, وہ دروازہ ایسا نہیں ہے جو میرا ٹھیک کرایا ہوا نہ ہو, بس اتنا تو پوچھا. اور خدا بند عالم نے ایک جذبہ پیدا کر دیا ان بچوں کو دل میں. میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنی سی عمارت میں یہ بچے 2 مہینے سے مسلسل دن کو بھی اور رات کو بھی کام کر رہے ہیں. میں یہ جو تمام داستان ہم بیان کر رہا ہوں یہ کبھی اوقات کے لیے نہیں بیان کر رہا ہوں. میں نے جو کتاب لکھی ہے اس میں جہاں تک لکھا ہے وہاں یہ بھی لکھا ہے کہ مومنین غازی آباد مسجد سنی شیعہ ہندو جتنے بھی ادھر ادھر ہیں, وہ اگر ایک آدمی بھی کہہ دے گا کہ آپ نے گیہوں کے برابر امام باڑے کی چیز کو برباد کیا ہے تو میں اسی وقت مٹی کا تیل چھڑک کے خودکشی کر لوں گا. اور جس کو اعتراض ہو میری زندگی میں آ کے کہے, میرے مرنے کے بعد اگر کسی نے کہا تو میں حق میں دامن دے دوں گا. بس سن لیا بھیا, متولی بننا آسان بات نہیں ہے. اگر کہوں آپ سہولیت کے کام انجام دیجیے بخیر خوبی تو یہ جگہ ادھر سے ملتی ہے. میں الیکشن کے بعد ہم مل جائے تھے, لیکن یہ سایہ حسین ہے کہ جتنے ہم کو مٹنے سے بچا دیا. اور اگر آپ عمارتوں کو حسینی عمارت کو منسوخ ہو, دیکھیے یہ کسی کے پاس جا سکتا نہیں ہے. نوارو کتنی زمین میں نے میری جعفر صاحب اپنی آنکھ دیکھا کہ میرے باپ کی آج لوگوں نے برآمد کیا اور 10 15 بیگھہ باپ نے میرے لکھ دیا. میرے میں حکومت ہے کہ میں جاتی ہوں لوگوں کیوں میرے باپ کی. ہمیں جب یہ حسین کو کسی نے دے دیا تو علی اکبر تو کہہ سکتے ہیں کہ میرے باپ کی کوئی نہیں کہہ سکتا. علی اکبر سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرے باپ کی ہے. تو اس کو جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا اس کو پیش نظر رکھیے, اور خدا مند عالم ہمیں جذبہ پیدا کرے کہ ہم لوگ مل کے اس کے فروغ کا کام کریں. جو اختلافات ہمارے درمیان میں ہو گئے ہیں ان کو دور کیا جائے. اگر حق بجانی کوئی بات ہے تو آپ بتائیے اس کو مانا جائے گا, ایسا تھوڑی اتنا مانا جائے گا. لیکن یہ کہ آپ کے وجہ سے میں اپنے کو جہنم میں ٹھہر دوں یہ ناممکن ہے, یہ نہیں ہوگا. آپ کوئی ایک اپیل کریں کہ ہم کو جائیداد دے دی جائے, ہم کو دینے کا کام ہمارے باقی ہے. جو حسین کی جائیداد ہے اس کو دینے کا کسی کو وقت نہیں. بہرحال یہ میں نے آپ کو دعا کا وقت دیا, اور میں دعا کرتا ہوں ان بچوں کے لیے جنہوں نے بارگاہ کمرے بنی ہاشم کو اس شاندار انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا. خدا ان کے مرحومین کو جواری رحمت سے جگہ دیں اور ان بچوں کی نسلیں پھیلے پھولے علم حاصل کریں اور دنیا میں اور اس قوم میں عزت دار اور آبودار بن کے گزاریں. خدا حافظ و سلام.